صرف عرفہ تو اتنا کہتے ہیں کہ جس دکان میں پھل باہر رکھا ہوا ہو باہر والا پھل مت خریدو. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی حسرت کی نگاہیں ان پھلوں پہ اثر کر رہی ہیں. السلام علیکم یا علیہ السلام عزیز. امید کرتی ہوں کہ میرے تمام مومنین مومنات بہن بھائی ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. کرم ہے میرے مولا کا. تو آج میں آپ کے لیے مولانا صاحب کی وظیفہ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. اب یہ کانسیپٹ برکت کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہماری زندگی میں رضوان محترم نہیں ہے. برکت تو بھائی ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، برکت بھائی، برکت یہ. برکت کیا ہے؟ ہم اضافے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اضافہ چاہیے، یہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے. جب مکہ سے ہجرت کی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو راستے میں ایک دیکھا کہ چرواہا ہے، بھیڑ بکریاں ہیں. رسول خدا نے تقاضا کیا کہ بھائی راستے میں ہے دودھ. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو میں نہیں دے سکتا، کہ بہرحال یوں ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. کہا کوئی مسئلہ نہیں. پھر جاتے ہوئے کہتا ہے اچھا آپ میرے لیے دعا کریں. رسول خدا نے کہا کہ خدا اس کے رزق میں اضافہ کرے. آگے اور گئے، دیکھا ایک اور چرواہا ملا، اس کے بھی بھیڑ بکریاں. اس سے تک اس نے دودھ پلایا رسول خدا کو. اس نے بھی کہا میرے حق میں دعا کرے. رسول خدا نے کہا کہ خدا اس کے رزق میں برکت دے. اصحاب ساتھ تھے. کہا یا رسول اللہ، جس نے آپ کو دیا نہیں اس کو آپ نے کہا اس کو اضافہ کر دے، جس نے آپ کو دودھ پلایا اس کو آپ کہہ رہے برکت دے. کہا دونوں میں بڑا فرق ہے. وہ اضافہ چاہتا تھا تو اسے میں نے اضافے کی دعا کی. اس کو برکت چاہیے تھی. برکت یعنی خود ایک کرامت ہے رضوان محترم. آپ کے گھر میں 4 گاڑیاں گڑی ہوں اور ایک کو بھی چلانے کی توفیق نہ ہو، برکت نہیں ہے نا ظاہر. دسترخوان پہ 5 کھانے ہوں اور آدمی ایک بھی صحیح طرح نہ کھا سک رہا ہو، اور کھا بھی رہا ہو تو اکیلا کھا رہا ہو. بیٹا ابھی فوڈ پانڈا ہر کمرے میں الگ الگ، برکت تھوڑی ہے. برکت تو یہ ہے کہ آپ کم از کم ایک کھانا ایک دسترخوان پہ بیٹھے، کم از کم گھر والے ایک کھانا تو ساتھ کھائیں. محبت ہو، پیار ہو، انسیت ہو. یہ سب ماڈرن ہو گیا ہے، ہر کوئی اپنا پیزا برگر آرڈر کرتا ہے. برکت نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے اسلام میں ایسے چیزیں ہیں کہ جو برکت کو زائل کر دیتی. ہم اس سے آشنا نہیں ہیں. چلتے پھرتے کھانا کھا لینا، ایسی جگہ کھانا کھانا جہاں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں. بہت سارے عرفہ تو اتنا کہتے ہیں کہ جس دکان میں پھل باہر رکھا ہوا ہو باہر والا پھل مت خریدو. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی حسرت کی نگاہیں ان پھلوں پہ اثر کر رہی ہیں. اتنا انسان دھیان دیتا ہے. وہ جانے محترم خوب بہرحال یہ اسلامک کانسیپٹس ہیں، کیونکہ بہرحال آج کل جو ہے وہ ہم اس سے بہت دور چلے گئے. مگر یہ گھر بابرکت گھر ہے. ذرا سی بھی کوئی چیز خدا کی راہ میں دینی ہے برکت ہے. اور آپ دیکھیں کتنی برکت، کتنا ذکر اس گھر کا، اس گھر کی فضیلتوں کا ہے کہ ابھی ہزاروں سال گزر گئے، فضائل ختم نہیں ہوتے. اور فضائل آپ تکرار کرتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں تو نہ سننے والوں کو کبھی یہ ہوتا ہے، نہ بولنے والے کو کبھی کچھ ہوتا ہے. برکت ہے یہ. بعض علماء کی زندگیاں دیکھیں آپ، کتنی ان کی زندگیاں بابرکت. ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. کیسی بابرکت زندگی کہ قلم رکتا نہیں تھا، لکھتے رہے چاہے وہ سفر کرتے تھے. 3 چیزیں ان کی بہت کبھی ختم نہیں ہوئی. ایک ان کا قلم، ایک ان کی خطابت، اور ایک انہوں نے کبھی بھی سفر میں تہجد کو قضا نہیں کیا. وہ کیسی بابرکت زندگی ہے کہ ہماری تو زندگی گزر گئی طالب علمی کی، اور ابھی بھی طالب علم ہے. انہوں نے اتنی کتابیں لکھ لیں، ہم سے پڑھی نہیں جا رہی. یعنی یہ بابرکت زندگی ہے. آپ بات کر علامہ مجلسی، آپ محمد کلینی، آپ اصول کافی، یعنی کیسی کتابوں کو کمپائل کیا. میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں شیخ عباس قمی کا، محدث قمی، کہ آپ کے گھروں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں جو کتاب ہے مفاتیح الجناح، وہ شیخ عباس قمی کی ہے. آپ کے موبائل میں شیعہ ٹول کٹ، ڈیوائن پلس، یہ ساری جتنی اپلیکیشن ہیں، دعاز.org، یہ سب مفاتیح الجناح سے لیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی زندگی میں کیا تھا. کہ میں تو پوری دنیا میں جاتا ہوں، فرینچ میں، جرمن میں، ملاوی میں، ملاگاسی میں، سوائلی میں، ہر زبان میں مفاتیح کی ٹرانسلیشن موجود ہے.
یہ کیا ہے؟ برکت ہے نا. ایک کام کیا مگر شخصیت کیسی ہے. ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں کیا خدا نے جو ہے وہ محدث قمی کو دیا کہ مشہد صبح کا وقت فجر سے پہلے اتنا روشن نہیں تھا جیسے آج لائٹیں لگی ہوئی. اندھیرا، طالب علم کہتے ہیں کہ اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ہم دیواروں کو پکڑ کر حرم جاتے تھے. ہم نے ایک رات کو دیکھا کہ کوئی آگے جا رہا ہے اور اس کے وجود سے روشنی نکلتی ہے، نور نکلتا ہے. ہم جب قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو شیخ عباس قمی ہے. تو ہم نے بولا یہ آپ کے وجود سے نور کیسے نکل رہا ہے؟ کہا جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے وجود سے نور نکلتا ہے. خوب انسان بابرکت زندگی میں یہی ہے جانے موتی. اب اس کو اپنی زندگی میں ڈھونڈیں، اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اضافے کے بجائے برکت کی طرف جائیں. تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو چلیں آج کے کچھ خاص وظائف میں آپ کو بتاتی چلوں. روزانہ کی دعا اور زیارت میں آج میں آپ کے لیے بروز بدھ کی زیارت لے کر حاضر ہوئی ہوں. آج کا دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام اور امام تقی جواد علیہ السلام سے منسوب ہے. آج کے دن ان چاروں ائمہ کی زیارت پڑھی جائے. دعا بروز بدھ منقول از امام زین العابدین علیہ السلام. ذکر نمبر 1 یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ. ذکر نمبر 2 یا متعالو 551 مرتبہ. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ.